لیکن ان پیرامڈس کو بنانے کے لیے اتنی اماؤنٹ خرچ ہوتی تھی کہ کسی نے اس جانب توجہ ہی نہیں دی، جس کی وجہ سے ایجپٹ کی اکنومی بہت ڈاؤن ہونے لگی۔ ہزاروں سال میں پہلی بار ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کے اندر پہلی بار ایجپٹ اپنی پاورفل ہونے کا جو ٹائٹل ہے وہ کھو ڈالے گا۔ اور جب ان پیرامڈس بنانے کی وجہ سے ایجپٹ کی اکنومی بالکل لو لیول پر پہنچ گئی، تو ایگزیکٹ یہ وہی ٹائم تھا کہ جب مصر کے بازار کے اندر ایک بچے کو غلام بنا کر بیچا جا رہا تھا، اور یہ بچہ تمام بچوں سے بالکل مختلف تھا، یعنی اس جیسا کوئی بھی خوبصورت بچہ وہاں پر موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایجپٹ کے سپر پاور منسٹر نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا، اور آگے جا کر یہ بچہ یوسف علیہ السلام پورے مصر کے پرائم منسٹر بنے۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے ساتھ مل کر ایجپٹ کی اکنومی کو دوبارہ ہائی لیول پر لے کر آئے، اور پھر یوسف علیہ السلام نے آہستہ آہستہ اپنے بھائیوں کی اولاد بنی اسرائیل کو بھی ایجپٹ کے اندر آ کر آباد کر دیا، اور یوں آہستہ آہستہ بنی اسرائیل پاورفل ہونے لگے۔ لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل پاورفل ہوئے تو ایگزیکٹ اسی ٹائم پر دو بڑی طاقتوں کی آپس میں جنگ ہوئی، جس میں ایک نئے فرعون نے آ کر پرانے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس نئے فرعون نے آ کر وہاں پر اپنی بادشاہت قائم کی۔ اس نئے فرعون نے آتے ساتھ ہی ایجپٹ کے اندر پرانے سارے رول ختم کر دیے اور نئے رولز قائم کیے، جن میں سب سے امپورٹنٹ رول یہ تھا کہ آج کے بعد ایجپٹ کے اندر باہر کے کسی بھی بندے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے سارے کاروبار بند کر دیے گئے، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو ایجپٹ کے لوگوں کا غلام بنا دیا گیا، اور اگلے 400 سالوں تک بنی اسرائیل کے لوگ ایجپٹ کے لوگوں کی غلامی کرتے رہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے دلوں کے اندر ایک تمنا، ایک خواہش تھی کہ ایک نہ ایک دن خدا ان کی طرف ایک ایسا پیغمبر ضرور بھیجے گا جو انہیں اس غلامی سے آزاد کر دے گا، اور ایگزیکٹ ایسا ہی ہوا۔ 400 سال بعد ایک نجومی فرعون کے پاس آیا اور آ کر اسے کہنے لگا کہ عنقریب ایجپٹ کی سرزمین پر ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے کہ جس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہوگا، اور وہ تمہاری 3000 سال پرانی ایجپشن امپائر کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون ہکا بکا رہ گیا، لیکن اس نے ساتھ ہی ساتھ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل کے اندر جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اب یوں فرعون کے سپاہی بنی اسرائیل کے گھروں کے اندر جا کر ان کی ماؤں سے بچوں کو چھین کر انہیں قتل کرنے لگے، لیکن جس بچے کو وہ تلاش کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام، وہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکے، کیونکہ وہ فرعون کے گھر ہی کے اندر پرورش پا رہے تھے۔ اور وہ فرعون کے گھر کے اندر کیسے پہنچے اور اس سے آگے کیا ہوا وہ سب آپ جانتے ہیں۔ سمپل ہی ہے، آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے ایک ڈیمانڈ رکھی کہ میرے خاندان